السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ضمیر ابن سعد بھائی کا ایک سوال ہے، انہوں نے جو ہے مفتی صاحب کی ایک ویڈیو بھیجی ہے، مفتی عبدالواحد صاحب کی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے تیسرے جواب میں یہ کہا ہے ہوا لفظ کی قرآنی آیت کے ہوا لفظ کے ذات کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، تو اس کی وضاحت کر دیں جزاکم اللہ خیر۔ جس ویڈیو کی طرف ضمیر بھائی نے توجہ دلائی وہ 29 منٹ کچھ سیکنڈ کی ویڈیو ہے، تو اسے دیکھا تو ہوا کہ ضمیر کے حوالے سے ضمیر بھائی کو جو اشکال تھا، ان اشکالات اس اشکال کو لے کے جو مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے باتیں کی، تو وہ میں نے الگ سے ان کو لکھا ہے۔ ان میں سے وہ باتیں پہلے آپ کے سامنے ذکر کروں گا، پھر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کچھ اس حوالے سے جو مفتی صاحب نے اعتراض کیا ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، اللہ توفیق دینے والا ہے۔ مفتی صاحب انہوں نے اپنے مخالف سے بات کرنے کے دوران میں، ان کے جو مخالف تھے وہ بھی ایک سادہ لو آدمی تھے، انہوں نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 کو لے کر ان کے سامنے پڑھا، ایک ایسے عقیدے کے اوپر جو عقیدہ سلف صالحین کا عقیدہ نہیں تھا، کبھی نہیں تھا۔ مفتی صاحب نے ایسی بھی باتیں کہیں کہ وہ بھی قابل جواب تھیں، لیکن یہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے، میں ہمیشہ سے آپ بھائیوں کے سامنے طویل ویڈیو کو لے کر یہ ایک عذر رکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھائی جو ہے وہ پہلی علمی باتوں سے بھاگتے ہیں، پر اگر ویڈیو طویل بن جائے تو طویل ویڈیو دیکھنے کی تو ہمیں عام طور پہ توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے وہ باتیں رہ جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہوا ضمیر کو لے کے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے جو اپنے مخالف کو جو باتیں کہیں، میں نے وہ ایک جگہ پر لکھ کر ان کے میں جوابات آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا۔ آپ یہ جوابات اور وہ ویڈیو پوری کئی مرتبہ دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے تسلی ہو جائے گی۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے اپنے مخالف سے سب سے پہلی جو بات کی ہے ہوا کی ضمیر کو لے کر، یعنی کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، کوئی سرگوشی کرنے والے تین ایسے نہیں کہ جن کا چوتھا وہ نہ ہو، تو وہ یعنی مراد انہوں نے مفتی صاحب نے یعنی ہے تو اللہ ہی، اب مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا کی جو ضمیر ہے ذات سے متعلق ہے، یعنی کہ موجود ہو۔ اب وہ جو سامنے والا تھا وہ کہنے لگا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ یہاں مراد ذات کو نہیں لے سکتے، کیوں کہ اللہ نے اپنے لیے استوا کو ثابت کیا ہے۔ تو مفتی صاحب کہنے لگے نہ استوا کو چھوڑو، وہ مخصوص اپنے انداز کے اندر وہ کہنے لگے نہ استوا کو چھوڑو، علم کے اعتبار سے بات نہیں ہے، ذات کے اعتبار سے بات، یا ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں شرح فقہ اکبر ہے، فقہ حنفی کی عقائد کی کتابوں میں سے ایک ہے نا، اس کے صفحہ نمبر 38 کے اوپر ملا علی قاری نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، وقال الامام اعظم رحمہ اللہ فی کتابہ الوصیہ نقر بأن اللہ علی العرش استوى من غیر ان یکون له حاجۃ الیہ و استقرار علیہ وهو الحافظ للعرش وغیر العرش، کہ اس بات کا اقرار کر کہ بے شک اللہ عرش پر استوا فرمایا ہے، عرش پر مستوی ہے، من غیر ان یکون له حاجۃ الیہ، سوائے اس کے کہ اللہ کی اس کو کوئی حاجت نہیں تھی، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ وَهُوَ الْحَافِظُ لِلْعَرْشِ وَغَيْرُ الْعَرْشِ، اور وہی حافظ ہے عرش کا اور غیر عرش کا۔ یہاں امام اعظم ابو حنیفہ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اقرار کر اس بات کا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے،
اب دیکھیں ایک نقطہ غور طلب ہے، وَهُوَ الْحَافِظُ لِلْعَرْشِ وَغَيْرُ الْعَرْشِ، اب وہی ہوا کی ضمیر امام ابو حنیفہ نے بھی استعمال کی ہے، اللہ ہی کے لیے استعمال کی ہے، لیکن پہلے اس کا استوا عرش کا بتایا ہے، پھر ہوا کی ضمیر کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ استوا کو چھوڑو، حنفی ہوتے ہوئے کوئی استوا کو چھوڑ دے تو پھر وہ کیسا حنفی ہے؟ ایک بات سمجھیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ علم کے اعتبار سے بات نہیں ہے، ذات کے اعتبار سے بات ہے، ہوا ذات کے لیے آتا ہے یا علم کے لیے؟ یعنی وہ اپنے مخالف سے انہوں نے بار بار وہ سوال کیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہوا ذات کے لیے آتا ہے یا علم کے لیے، میت ذاتی ہے یا علمی؟ پھر مفتی صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں ذات کے لیے آتا ہے۔ پھر وہ آیتیں پڑھی جن میں ہوا کی ضمیر کا مرجع اللہ کی ذات ہے۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ نہیں کہ مفتی صاحب نے جو آیات پڑھی ہیں ان آیات میں اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہوا کی ضمیر کا اطلاق اس بنیاد پر ہے کہ اللہ رب العزت جو خبر دی جا رہی ہے وہ کرنے والا خود اللہ ہی ہے، جیسے کہ رسول کو بھیجنے والی آیت پڑھی، ہوا ارسل رسولہ بالہدیٰ، اب رسول کو بھیجنے والا اللہ ہی ہے، تو اس اعتبار سے ہوا کی ضمیر کا مرجع اللہ ہے۔ لیکن جو مسئلہ استوا کا چل رہا تھا اس کے لیے، یعنی کہ اللہ کی ذات کے لیے جب بات ہو رہی تھی، اس کے لیے یہ کہنا کہ ہوا جہاں کہیں بھی آئے گا اس سے مراد میت ذاتی ہوگی، میت علمی نہیں ہوگی، یہ مفتی صاحب کی بات غلط ہے۔ مفتی صاحب آگے کہتے ہیں آپ ایک آیت پڑھ دیں کہ ہوا علم کے لیے آتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں ایک نقطہ سمجھنے کا ہے کہ مفتی صاحب اپنے حلقے میں ایک مناظر یعنی ہیں، وہ اپنے آپ کو، ان کا حلقہ ان کو مناظر کہتا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ مفتی صاحب نے وہ ایک مناظرانہ رنگ سے اپنے مخالف سے یہ بات کی کہ آپ ہوا کی ضمیر کے لیے یہ ثابت کریں، قرآن کی ایک آیت پڑھ دیں کہ ہوا علم کے لیے آتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا، مفتی صاحب کو سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ ایک ایسی آیت پڑھ دیں کہ اللہ رب العزت کا استوا عرش پر ہی ہے، اور اس اعتبار سے جو ہوا ہے اس سے مراد میت علمی ہے، میت ذاتی نہیں۔ ان کو سوال یہ کرنا چاہیے تھا، انہوں نے جان بوجھ کے ان کو یعنی کہ اپنے مخالف کو پکڑنے کے لیے انہوں نے سوال اس طرح کیا۔ اب دیکھیں یہ قرآن پاک کے اندر سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ میں یہ آیت نمبر 46 ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کے لیے یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو فرمائی، قال لا تخفا اننی معکما اسمع و ارا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم دونوں خوف نہ کرو، بے شک کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، بے شک کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کس طرح؟ اب اللہ کہتا ہے اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا رہوں گا۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ ہونے کو کس طرح بیان کرا ہے کہ میں سنتا رہوں گا، دیکھتا رہوں گا، یہ ہے اللہ کا ساتھ ہونا۔ اب یہ کہنا کہ جی ایک آیت پڑھ دیں کہ ہوا وہ ذات کے لیے نہیں، وہ نہیں، ہوا تو واقعی ضمیر ذات کے لیے آئے گی، لیکن مسئلہ ہوا ضمیر سے نہیں ہے، مسئلہ عقیدے سے ہے۔ مفتی صاحب کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ سامنے والا جو ان سے بات کر رہا ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر بات کر رہا ہے، وہ آیت کی گرامیٹیکل بحث نہیں کر رہا، وہ آیت کی تعویل پر بحث کر رہا ہے۔ مفتی صاحب فوراً اس پر ناراض ہو گئے کہ جی کس نے کیا، مفتی صاحب نے لکھا ہے، کہتے ہیں یہ تعویل کس نے کی ہے کہ یہاں مراد میت علمی ہے، یہ تعویل کس نے کی ہے؟ ایک مسلمان کا نام لیں۔ مفتی صاحب نے کہا ایک مسلمان کا نام لیں۔ اب دیکھیں یہ بات سمجھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی یہ جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 283 کے اوپر یہی آیت جب مفتی صاحب نے اپنے اس گفتگو کے درمیان میں جس کو مناظرہ کہا جا رہا ہے اس میں یہ آیت جو پڑھی ہے، اسی کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر بزرگوں نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ اس آیت سے مراد میت علمی ہے۔ مفتی صاحب نے کہا نا کہ میں کہتا ہوں، یعنی سامنے نے سوال کیا ہوا ذات کے لیے آتا ہے یا علم کے لیے، میت ذاتی ہے یا علمی؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ذاتی ہے۔
مفتی صاحب نے کہا نا میں کہتا ہوں یہ ذاتی ہے، پھر اس کے بعد سامنے والے نے کہا یہ تعویل کس نے کی ہے، ایک مسلمان کا نام لیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر بزرگوں نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ سائد سے مراد میت علمی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں بے شک و شبہ اس بات پر ایمان کامل اور یقین راسخ رکھنا چاہیے کہ یہاں مراد ذات سے ساتھ ہونا نہیں بلکہ علم سے ہر جگہ موجود ہونا ہے۔ یہاں ذات سے ساتھ ہونا مراد نہیں ہے، علم سے ساتھ ہونا مراد ہے، یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اور اس پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اجماع ہے کہ یہاں مراد میت علمی ہے، میت ذاتی نہیں۔ آگے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں بے شک اس کا سننا دیکھنا بھی اسی طرح اس کے علم کے ساتھ ساتھ ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ مفتی صاحب نے وہاں بھرے مجمع میں تاثر تو ایسا دیا کہ جیسے یہ کوئی خدا نہ خواستہ مسلمانوں کا عقیدہ نہ ہو، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اکثر بزرگوں نے تو اس پہ اجماع نقل کیا ہے کہ یہاں مراد کیا ہے، میت علمی۔ اس آیت میں مراد میت علمی ہے کہ اللہ رب العزت ذات کے ساتھ ساتھ نہیں ہے، وہ علم کے اعتبار سے ساتھ ہے، تو یہ انہوں نے مسلمان بزرگوں کا عقیدہ نقل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تعویل کس نے کی ہے، ایک مسلمان کا نام لیں، ہوا علم کے لیے آتا ہے، یہ تفسیر کس مفسر نے کی ہے، یہ تعریف کس نے کی ہے۔ اچھا میں اس پر بات کرنے سے پہلے ایک نقطہ بتاؤں کہ ویڈیو میں آخر میں سورہ آل عمران کی ایک آیت میں عند ربہم کی تفسیر کرتے ہوئے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں مفسرین کے اقوال پڑھ رہا ہوں، یا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں مفسرین کے اقوال پڑھ رہا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مفتی صاحب مفسرین کے اقوال کو تفسیر کرتے ہوئے اور خاص طور پہ عقائد میں جو آیات ہیں، عقیدے کے حوالے سے جو آیات ہیں ان کی تفسیر کرتے ہوئے مفتی صاحب خود اپنی دلیل کے طور پہ مفسرین کے اقوال پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم اس اعتبار سے مفسرین کے اقوال پڑھیں تب مفتی صاحب کو وہ بھی تو قبول ہونے چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ساتھ یہ بات کہ یہ تفسیر کس مسلمان نے کی ہے تو اس کی بھی تھوڑی وضاحت انشاءاللہ ہو جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں کتاب الاسماء و صفات امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ اس کے صفحہ نمبر 541 کے اوپر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی قول اللہ عز و جل وہو معکم اینما کنتم، یہی آیت، یعنی کہ اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے یعنی اس کے بارے میں عقیدے کو وضاحت دیتے ہوئے فرماتے ہیں حدثنا معدان العابد قال سألت سفیان ثوری عن قول اللہ عز و جل وہو معکم قال علمہ، یعنی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے معدان العابد نے یہ سوال کیا کہ حضرت وہو معکم اس کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا علم ہی، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا علم کے اعتبار سے ساتھ۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا یہ علم کے اعتبار سے ساتھ۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مسلمان نہیں تھے کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ امام آجری، امام ابو بکر العاجری کی الشریعہ، یہ الشریعہ کے صفحہ نمبر 293 کے اوپر امام ضحاک، مفسرین میں ان کا بہت بڑا نام ہے، یہی آیت جو مفتی صاحب نے پڑھی ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، یہی آیت ان سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اب دیکھیں امام ضحاک کیا فرماتے ہیں، ہوا علی العرش وعلمہ معہم، وہ اللہ عرش پر ہے، اس کا علم سب کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں یہاں غور طلب ہے، وہی ہوا کی ضمیر ہے کہ جو مفتی صاحب کہتے ہیں کس مفسر نے یہ تفسیر کی، کس نے یہ تعریف کی، کون مسلمان ہے جو یہ بات کہتا ہے۔ آپ سمجھیں امام ضحاک سے جب پوچھا گیا وہی ہوا کی ضمیر وہی آیت ہے، وہ کہتے ہیں ہوا وہو علی العرش، اللہ کہاں ہے، عرش پر، وعلمہ معہم، اور ساتھ کیا ہے، اس کا علم۔ اسی طریقے سے امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 281 کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو لوگ یعنی کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو یہی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 وہ پڑھتے ہیں، تو امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فلا حجۃ لہم، ان کے لیے اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، فی ظاہر و حاضر الآیت،
اس آیت کے ظاہر کو لیتے ہوئے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. وہ ہوا لفظ ظاہر ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ اس کے ظاہر کو لیتے ہوئے ان لوگوں کے لیے اس میں کوئی دلیل نہیں ہے. لأن علماء الصحابہ والتابعین الذین حملت عنہم تعویل فی القرآن قالوا فی تعویل هذه الآیت ہوا علی العرش وعلمہ فی کل مکان. ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا کہتے ہیں, ان کے لیے اس میں کوئی دلیل نہیں ہے, اس لیے کہ صحابہ اور تابعین کے علماء جو کہ قرآن کی آیات کی تعویلات کو سب سے بہتر جاننے والے تھے, وہ سب کے سب اس آیت کے معنی یہ بتاتے ہیں کہ اللہ اپنے عرش پر ہے, وہ علم ہی فی کل مکان, اور اس کا علم ہر جگہ پر ہے. وما خالفہم فی ذالک احد یحتج بقولہ, اور ان کے اس قول میں آج تک کسی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی ہے. پھر اسی طریقے سے یہ جو مفتی صاحب نے کہا, کس مفسر نے کہا, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی میں نے آپ بھائیوں کے سامنے نام لیا. یہ میرے پاس ہاتھ میں تفسیر تبری ہے, امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 270. اسی سے ملتے جلتی آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ دیکھو کیا کہتے ہیں, وَهُوَ شَاهِدٌ لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَيْنَمَا كُنْتُمْ يَعْلَمُكُمْ وَيَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَمُتَقَلِّبُكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ فَوْقَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ. یعنی امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری کہتے ہیں وَهُوَ شَاهِدٌ لَكُمْ, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, أَيُّهَا النَّاسُ أَيْنَمَا كُنْتُمْ يَعْلَمُكُمْ, اے لوگوں تم جہاں کہیں بھی ہوگے وہ تمہیں جانتا ہے, یعنی اسے پتا ہے کہ تم کہاں ہو. وَيَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ, وہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے. وَمُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ, تمہارے پلٹنے کو, تمہارے واپس آنے کو. وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ, وہ خود اپنے عرش پر ہے, فوق السماوات السبع, 7 آسمانوں سے اوپر, 7 آسمانوں سے. اسی آیت کی تفسیر میں امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی. اسی طریقے سے یہ تفسیر قرطبی, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 245 پر یہی آیت کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ کے معنی کیا ہے, یعنی اپنی قدرت, سلطان اور علم کے ذریعے وہ تمہارے ساتھ, یعنی وہ اپنی قدرت, سلطان اور علم کے ذریعے تمہارے ساتھ. ذات کی بات دیکھ لو, انہوں نے بھی نہیں کی, انہوں نے بھی علم کی بات کی. اب دیکھیں, یہ صلاح الدین یوسف صاحب ہے, یہ تفسیر احسن البیان کے اندر انہوں نے صفحہ نمبر 12 سے 66 پہ یہی آیت, اس کی تفسیر کرتے ہوئے صلاح الدین یوسف صاحب فرماتے ہیں, یعنی تم خشکی میں ہو یا تری میں, رات میں ہو یا دن میں, گھروں میں ہو یا صحراؤں میں, ہر جگہ ہر وقت وہ اپنے علم و بصر کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے, یعنی تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھتا ہے, تمہاری ایک ایک بات کو جانتا اور سنتا ہے. صلاح الدین یوسف صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ذات کے اعتبار سے ساتھ نہیں ہے, وہ اپنی سماعت, اپنی بصارت, اپنے علم کے اعتبار سے وہ تمہارے ساتھ ہے, تمہارے ہر ایک عمل کو سنتا اور دیکھتا ہے. یہ سیر اعلام النبلاء امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 500 کے اوپر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, الجہمیۃ یقولون ان الباری تعالی فی کل مکان. جہمیہ بدعتیوں کا ایک گروہ ہے, ٹھیک ہے, توجہ سے سنیے گا بات. امام ذہبی کہتے ہیں الجہمیۃ یقولون ان الباری تعالی فی کل مکان, جہمیہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. والسلف یقولون ان علم الباری فی کل مکان, اور سلف صالحین کیا کہتے ہیں, سلف صالحین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا علم ہر جگہ ہے. وَيَحْتَجُّونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ دلیل بناتے ہیں اس آیت کو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ کہتے ہیں اس سے مراد یعنی بالعلم, وہ اس سے مراد کہتے ہیں کہ اس سے مراد علم ہے, اس کی ذات نہیں. وَيَقُولُونَ, اور کہتے ہیں إِنَّهُ عَلَىٰ عَرْشِهِ اسْتَوَىٰ, اور خود اس اللہ نے ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پہ استوا کیا. كَمَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ, جیسے کہ قرآن اور سنت نے کہا ہے. اب ان 10 دلائل کے بعد جو نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ جو مفتی صاحب نے کہا کہ جی استوا کو چھوڑو, تو خود امام ابو حنیفہ نے استوا کا اقرار کیا, تو استوا کو نہیں چھوڑ سکتے. مفتی صاحب نے کہا کہ علم کے اعتبار سے بات نہیں ہے, ذات کے اعتبار سے بات ہے.
یہ بات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین میں سے کوئی نہیں کرتا۔ مفتی صاحب نے کہا ہوا ذات کے لیے آتا ہے یا علم کے لیے، میت ذاتی ہے یا علمی؟ میں کہتا ہوں کہ ہوا ذات کے لیے آتا ہے، بے شک ہوا ذات کے لیے آتا ہے، مگر اس آیت میں مفسرین نے ہوا کو میت علمی کے لیے استعمال کیا، میت ذات کے لیے استعمال نہیں کیا۔ نہ قرآن اس کا ساتھ دیتا ہے، جیسے کہ سورۃ طٰہٰ کی میں نے آیت آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی، نہیں سلف صالحین کے اقوال اس کی تفسیر میں ساتھ دیتے ہیں۔ یہ مفتی صاحب نے معذرت کے ساتھ مفتی صاحب نے جہمیہ کے عقیدے کو پروموٹ کیا ہے، اور اس کے لیے جو مفتی صاحب نے مناظرانہ انداز اختیار کیا ہے، مفتی صاحب نے خود اپنی اس ویڈیو میں آگے جا کے اس بھائی کے لیے یہ بات کہہ رکھی ہے کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس بھائی کی نیت میں اخلاص ہے، اس کی نیت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اس کی نیت میں اخلاص ہے، یہ سمجھنا چاہتا ہے۔ یہ مفتی صاحب نے آگے جا کے اپنی ویڈیو میں اقرار کیا، لیکن اتنا افسوس ہوا کہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب اگر اس بات کو سمجھتے تھے کہ وہ بھائی سمجھنے والا ہے تو مفتی صاحب نے شروع سے اس سے مناظرانہ رنگ اختیار کیا اور اس سے مسلسل ہوا کی ضمیر کے اوپر باطل باتیں، باطل اعتراض کرتے رہے۔ یہ اتنی بڑی تک بات کہہ دی کہ آپ ایک آیت پڑھ دیں کہ ہوا علم کے لیے آتا ہے، آپ یہ تعویل کس نے کی ہے، ایک مسلمان کا نام لے دیں۔ آپ کے سامنے میں نے امام آجری کا قول پڑھ کے سنایا کہ امام آجری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمان علماء تو ہمیشہ سے اس آیت کی تعبیل یہی کرتے آئے ہیں کہ اس سے مراد علم ہے۔ تو بہرحال ہوا کی ضمیر کا مرجع بے شک اللہ کی ذات ضرور ہے اس آیت میں، لیکن جو مفتی صاحب اس سے مراد میت ذاتی لے رہے ہیں وہ غلط ہے، اس سے مراد میت علمی ہے، جیسے کہ یہ 10 دلائل میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔